للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها الى آخر الحدیث۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے ایک دفعہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ زندگی اپنی رفتار کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ ماہ ربیع الاول کا چوتھا جمعہ آج ہم ادا کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے میں عالمی طور پر بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہو گئی ہیں، اور ان تمام تبدیلیوں سے ایک گونا ایک اچھی، جس کو بولتے ہیں ہوا کے جھونکے، اس طرح کا احساس فیل ہو رہا ہے۔ آج کا موضوع ہمارا حضور علیہ السلام کی ہجرت اور مدینہ منورہ میں اسلامی مملکت کی تشکیل ہے۔ اس موضوع کے سائے میں ہم کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام کی ہجرت حق اور باطل کے درمیان فیصلہ تھا، اور اس میں اس نقطے کی طرف دھیان رہنا چاہیے کہ ہجرت کی اجازت سب کو پہلے ملی، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، چونکہ بڑے تھے۔ پہلے مظلوم صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ کے ظلم و ستم سے نکالا، یعنی اہل مکہ، مشرکین مکہ جو مسلمانوں پر زیادتی کرتے تھے، اس میں سے ایک ہجرت پہلی نکالی حبشہ کی طرف، ایتھوپیا، دوسری ہجرت نکالی دوبارہ حبشہ، ایتھوپیا، تیسری ہجرت تقریباً 22 کے لگ بھگ مسلمان روانہ کیے مدینہ منورہ، اور جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور سے پہلے ہجرت کی، باقی سب نے خفیہ طور پر کی۔ جناب عمر بن الخطاب نے گھر سے اپنا سامان لیا، اسلحہ لیا، مطاف میں آئے، آرام سے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد وہاں بیٹھے ہوئے مشرکین مکہ، عجیب اللہ پاک کی قدرت اور قوت برداشت ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف دینے والوں کی بیٹھک اور کچہری مطاف میں لگتی تھی۔ بیت اللہ الحرام، کعبۃ اللہ الحرام، جس مطاف میں اللہ پاک ہمیں عمرے اور حج کی توفیق عطا فرمائے، جس مطاف میں آج دنیا چکر لگاتی ہے، اسی میں کہیں بیٹھ کر وہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کی پلاننگ کرتے تھے۔ قدرت اور قوت برداشت اللہ تعالیٰ کی۔ انہوں نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد پھر جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو مخاطب کیا کہ آپ میں سے جو چاہتا ہے رات کو اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کی ماں اس کی لاش پر روئے، تو خطاب کا بیٹا عمر ہجرت کرنا چاہتا ہے، حدود حرم سے باہر میرے سے ملاقات کر لے۔
کمال ہے۔ حدیث شریف میں تائید آئی ہے کہ عمر بن الخطاب جو راستہ آپ اختیار کرتے ہیں شیطان اس راستے کو بدل دیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن الخطاب بھی ہجرت کر کے قباء تشریف لے گئے۔ آخر میں ایک دن ظہر کے وقت میں حضور علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت ملی۔ ہجرت کی اجازت ملتے ہی حضور علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پر رومال ڈالا اور جناب ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے۔ عموماً اس ٹائم پر کبھی بھی ابو بکر صدیق کے گھر نہیں آتے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء دونوں سگی بہنیں گھر پر تھیں۔ کہا آپ کے والد کہاں ہیں؟ کہا اندر ہیں۔ اندر تشریف لے گئے۔ جناب ابو بکر صدیق کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ لوگ جھوک در جھوک مدینہ منورہ حبشہ ادھر جا رہے تھے، ان کے کان ایک طرف کھڑے تھے کہ جب بھی کبھی ہجرت کا موقع آئے میں اور میرا محبوب ساتھ جائیں گے، میں اور میرا محبوب ساتھ جائیں۔ چنانچہ جو اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی ان میں سے جو فربا تگڑی قصوہ نام کی اونٹنی تھی وہ حضور علیہ السلام کے لیے اور دوسری اپنے لیے پہلے سے 4 مہینے پہلے سے تیار کر رکھی۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت ملی ہے، میرے معزز سامعین کرام اس کا جواب بہت کچھ الفاظ سے ہو سکتا ہے، لیکن جناب ابو بکر صدیق نے چھوٹتے ہی جو کہا الصحبت یا رسول اللہ، کمال ہے۔ مقام صدیقیت کوئی مذاق نہیں ہے، اس لیے وہ یار مزار ہے، غار میں بھی ساتھ، ہجرت میں بھی ساتھ اور سوتے وقت بھی ساتھ۔ جو بات حضرت ابوبکر صدیق نے حضور علیہ السلام سے گزارش کی، اگر میں اس کو اپنی کیفیات میں تبدیل کروں تو فرمایا حضور مجھے ساتھ لے جائیے، اکیلے نہیں جائیے، آپ کو اجازت مل گئی، ملی نہ ملی، یار کا ہاتھ یار کے ہاتھ میں ہے، حضور مجھے چھوڑ کے نہیں جائیے گا۔ صحیح ہے، کمال ہے۔ حضور علیہ السلام نے ابوبکر صدیق سے فرمایا الصحبت یا ابی بکر، ابوبکر تو میرے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ یہ کہنا تھا کہ ابوبکر صدیق کی تو گویا عید ہو گئی۔ 2 چھوٹی بچیاں، ایک اندھا باپ، ہاں جی ابوبکر صدیق کے والد اندھے نابینا ہو گئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک، اور کچھ اشرفیاں چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے۔ راستے کی سختیاں، بہت سارے معاملات، قباء پہنچے، قباء سے مسجد نبوی پہنچے۔ اب مسجد نبوی میں یعنی مسجد نبوی کے مقام پر اس کے قریب قبلے والی سائڈ پہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہاں پھر مسجد نبوی کی سنگ بنیاد رکھا۔ میں بڑا شارٹ کٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام قباء تشریف لائے، ایک روایت میں 4 دن، دوسری روایت میں 14 دن مسجد قباء کا سنگ بنیاد رکھا۔ وہاں سے چلے 7 دنوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد اسی مسجد قباء سے مسجد نبوی کے درمیان میں آج بھی ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد جمعہ۔ راستے میں جمعہ کے احکامات نازل ہوئے تو مسجد جمعہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ تیسری مسجد جس کا سنگ بنیاد رکھا اس کا نام ہے مسجد نبوی شریف۔ اور ایک اضافی نکتہ یہ بھی ہے کہ وہ 5 مسجدیں جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف نماز ادا کی ہے وہ مسجد نبوی تمام کی تمام مدینہ منورہ میں ہے۔ 16 مہینوں میں 18 مہینوں میں مسلمانوں نے اپنی عبادت کے لیے اس ابتدائی مملکت کی تشکیل میں 5 مسجدوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا تھا۔ ان تمام 5 مساجد میں پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی گئی 16 مہینے یا 18 مہینے، اور اس کے بعد قبلہ تبدیل ہو کر بیت اللہ کی طرف، تو مسجدوں کے محرابوں کو تبدیل کیا گیا۔ اللہ، اب آتے ہیں مسجد نبوی کے ابتدائی ایام میں۔ جب یہودیوں کو نا امیدی ہوئی کہ ہمارے خاندان سے نبوت چلی گئی، 3 بڑے خاندان قبائل و آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ تینوں 400-450 سال پہلے آ کر آباد ہوئے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی نے آنا ہے۔
اس امید اور لالچ کے ساتھ کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں ہوں گے، 450 سال کی پلاننگ سے مدینہ منورہ میں قیام اختیار کیا۔ ہم کیا سمجھے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے 10 دن میں دنیا کے معاملات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ یہ سینکڑوں سالوں پر محیط یہود کی اسٹریٹجی بہت پرانی ہے۔ آپ دیکھیں نا، انہوں نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا، جو ان کے بڑوں نے بتایا، انہوں نے اس امید اور لالچ میں کہ بنو اسرائیل میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہاں سے جو نبوت چلی ہے تو آخری نبی کا اعزاز بھی بنو اسرائیل کو ملنا چاہیے۔ 450 سال پہلے آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے۔ کتنی نسلیں چلی ہوں گی؟ کم از کم 9 نسلیں چلی ہوں گی۔ یہ ان کی پلاننگ ہے، اور اس طرف ہماری پلاننگ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں سے میرے بیان کا موضوع اب تبدیل ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نہ ٹیکنالوجی ہے نہ اور کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کا تصور، ان کا اپنی کتابوں پر بلیو، اپنے بڑوں پر یقین، اپنے علماء کو علماء مان کر ان کی بات ماننا، سب کچھ کر کے مدینہ منورہ میں میجورٹی حاصل کرنا کہ ہمارے یہاں اس قبیلے میں کسی کے ہاں بھی پیدا ہو جائیں، آئیں ہمارے علاقے میں، آئیں ہمارے خاندان سے۔ اور ہمیں دیکھ لیں، اس ہفتے کا بیان ہے، اس شخص کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا میں ممبر پر، ظالم جابر قسم کا شخص، اسرائیلی وزیر اعظم، وہ کہتا ہے مسئلہ نہیں ہے، جس کے بھی ہاتھ میں موبائل ہے اس کے ہاتھ میں اسرائیل کے اسلحے کا ایک حصہ ہے، جس کو پہنچ گیا ویل اینڈ گڈ، ورنہ میں پہنچا دیتا ہوں۔ ایک صحافی نے دوران پریس کانفرنس اس سے سوال کیا کہ آپ کی آگے کی کیا پلاننگ ہے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ تو اس نے کہا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں جس کے پاس بھی اینڈرائیڈ موبائل ہے تو سمجھو اس کے پاس اسرائیل کا اسلحہ ہے، کسی وقت بھی ہم اس کو ایکسپلوز کر سکتے ہیں، پھٹ جائے گا۔ آج جمعے کے بعد تھوڑی ریسرچ کیجئے گا، اس بات میں حقیقت ہے۔ اس نے ہوائی بات نہیں کی، اس میں حقیقت واقعی یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر اس کے اندر بیٹری ہے اور انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے تو ایکسپلوژن وہ کر سکتا ہے۔ یہ ہے ان کی اسٹریٹجی، حکمت عملی ان کی، دنیا کو قابو کرنے کا ان کا جو مشن ہے وہ سب کچھ۔ اور ہم، اللہ معاف کرے، 25 سال سے چھوٹی جو ہماری جنریشن ہے وہ دین بیزار بنا دی ہے ہم لوگوں نے۔ ہم لوگوں سے مراد میں نے اور آپ سب نے مل کر، سب کے سب ہم برابر ہیں۔ میں نے کیسے بنائی؟ میں نے ایسے بنائی، میں نے کہا فلاں مسلمان ہے، فلاں کافر ہے، اس کی مسجد میں جانا، اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا، اس کے پیچھے نہیں جانا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ عذاب کا تخم میں نے گویا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے بچے کو اچھی خوراک، اچھے اسکول، اچھی گاڑی، اے سی، بہترین کپڑے، اچھا والا موبائل بھی لے دیا، سب کچھ کر دیا۔ اس کے نظریے کی جو تعمیر کرنی تھی وہ آپ نے کچھ بھی نہیں کی۔ وہ آپ نے بولا معاشرہ کرے گا، اسکول کرے گا، باقی لوگ کر لیں گے، وہ میرا کام نہیں۔ چنانچہ اللہ گواہ، آپ کسی 25 سال سے چھوٹی عمر کے بچے کو تنہائی میں لے کر بیٹھیں، اس سے پوچھیں بیٹا آپ کا دین اسلام کے بارے میں کیا تجزیہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہے گا دین اسلام تو یہ مولویوں کا جھگڑا ہے۔ ٹھیک ہے، دین اسلام کا کانٹا تو اس نے نکال دیا، 2 لفظوں میں نکال دیا۔ اور یاد رکھیں، اس کے بارے میں میرے اور آپ سے جو پہلا سوال ہونا ہے وہ یہی ہونا ہے کہ اولاد کے حقوق میں سے اس کی بہترین تربیت کا حق کیا ادا کیا۔ یہ ذہن میں رکھیں، اولاد کو آسائشیں دینا اچھی بات ہے، لیکن یہ ان کا پہلا حق نہیں ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کو امتی بنائیں۔
شرک سے پاک، مکمل 100% توحید، حضور علیہ السلام کی نبوت، ختم نبوت، ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ کر کے اس کو آپ پوری دنیا میں چھوڑ دیں. اب وہ جہاں جائے گا وہ محمدی بن کر جائے گا، وہ امتی بن کر جائے گا بس. اب اس کو زندگی میں آسائشیں ملیں یا سختیاں ملیں، یہ اس کا اپنا نصیب. مدینہ منورہ کے ان قبائل نے اتنی محنت کی تو ان کو یہ یقین ہوا کہ آخری نبی ہماری اولاد میں، ہماری نسل میں آئی ہیں، اور ہم لوگ قید ہو گئے. میں درمیانے الفاظ اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کہ جو میرے سامنے جو میرے ٹارگٹ ہیں، ان کے اندر شوق پیدا ہو کہ ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے، اور ہم کر سکتے ہیں. بھائی کس چیز کی کمی ہے؟ 2 آنکھیں، 2 کان، ہیومینٹی میں سب برابر ہیں، آپ کر سکتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی 100 سال پہلے ایک بات لکھی ہے. وہ بات میں من وعن آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو. فرماتے ہیں کہ مسلم معاشرے کو چاہیے کہ موچی، کارپینٹر، حجام، یہ جو چھوٹے چھوٹے شعبے کہلاتے ہیں، حالانکہ ان سب کی قدر نگاہ میں کوئی بھی شعبہ اپنے شعبے اور مہارت کے لحاظ سے چھوٹا نہیں ہے. ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں دے دو بھائی یہ جوتا اس کو سی کر دے دو، کسی کو نہیں آئے گا، جس کا کام اسی کو سانجھے. دکھنے میں جو چھوٹے چھوٹے شعبے نظر آ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ، یہاں سے لے کر ڈاکٹر اور ماہرین سیاست تک، سب کے سب مسلمانوں کے اپنے ہونے چاہیے، تاکہ زندگی میں کسی بھی موقع پر مسلم معاشرہ غیر مسلموں کا محتاج نہ ہو. اور اس کی مثال ملتی ہے، آپ اندلس کی تاریخ، اسپین کی تاریخ دیکھیں، آپ خلافت عثمانیہ کو دیکھیں کہ پیپر بنانے سے لے کر پرنٹنگ پریس تک دیگر معاملات میں سارا یورپ آ کر مسلمانوں کی شاگردگی کرتا تھا. یہاں سے انہوں نے آئیڈیاز پک کیے اور اس کو جا کے مزید موڈیفائی کر کے اپنی انڈسٹری میں لگایا. ہم قسمت مارے پیچھے رہ گئے، وہ آج ہم پر حکومت کر. اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھیے، جب بھی دین اسلام دنیا میں غالب آیا ہے، دین اسلام کے زیر سایہ سلطنت میں اقلیتوں کا خون خرابہ کہیں بھی نہیں ہوا. تاریخ کے چھوٹے چھوٹے نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھا. دنیا کے جس خطے پر دین اسلام سلطنت میں، حکومت میں آیا ہے، حکومت قائم ہونے کے بعد اقلیتوں کا خیال کیا گیا ہے، ان کا لحاظ رکھا گیا ہے. اور اس کے برعکس جب جب دین اسلام مغلوب ہوا ہے روئے زمین پر، جہاں کہیں بھی دین اسلام پر کوئی اور دین غالب آیا ہے، سلطنت قائم ہوئی ہے، تو دین اسلام والوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا ہے، اور آج تک پڑوس میں کاٹا جا رہا ہے. تو جتنے بھی کھوکھلے پروپیگنڈے اور بے وقت قسم کے اعتراضات ہیں، ان کو اتنی اہمیت نہ دیں، خاص طور پر یہ میرے آپ لوگ. حضور علیہ السلام نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلے دنیا کا پہلا آئین تحریر کروایا. یہ اسلام کی ابتدا تھی، ابھی احکامات کی ڈیولپمنٹ، نئے نئے احکامات نازل ہونا 10 سال باقی تھے. نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، جمعے کا حکم، یہ مدینہ منورہ پہنچنے تھے پہلے 10 دن کے اندر اندر نازل ہو چکا، مسجد نبوی سے پہلے. اس کے بعد دین اسلام کی ترقی، اس کے احکامات، اب یہ کرنا ہے، اب 2 رکعت 4 ہو گئی، اب سفر میں دوبارہ 2 ہو گئی، اس طرح کے احکامات نازل ہو رہے تھے. سب سے پہلا کام جو حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ کی میجورٹی یہودیوں کے ساتھ کیا، ان کو ایک آئین کے اندر باندھ کے امن قائم کیا. کمال فراست صلی اللہ علیہ.
سب سے پہلے اپنے محلے کا امن قائم کیا، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت کی روشنی کو پھیلانا شروع کیا۔ آج ہم مسلم ممالک مجموعی طور پر اس میثاق مدینہ کے قریب بھی نہیں ہیں۔ اتنا تعجب ہوتا ہے، گزشتہ کل کی بات ہے، پاکستان نے جو امن کانفرنس ہے UN کی، منافقوں کا اجتماع ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد پیش کی کہ غزہ میں جنگ بند ہونی چاہیے۔ اس کو ویٹو کرنے والا واحد امریکی ملک نکلا اور اس کی ویٹو کرنے کو مان بھی لیا گیا کہ جنگ جاری رہے گی۔ عجیب معاملہ ہے۔ اب اس کو آپ حضور علیہ السلام کے اس زمانے میں میثاق مدینہ سے کمپیئر کریں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، 1500 سال پہلے حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو انہوں نے وہاں کے یہودیوں کو ایک آئینی تحریر میں باندھا اور سب کے حقوق مشترکہ تقسیم کیے، اور اگر معاملہ عدالت میں آتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصل قول آخری ہوگا۔ اس میں ان کو باندھا، کوئی فورس نہیں حضور علیہ السلام کی، کوئی فوج نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، نور نبوت ہے، اور اس پر امن قائم کیا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کو اسلامی ریاست میں تبدیل کیا۔ آخر میں جو معاہدہ ہوا حضور علیہ السلام کی زندگی میں عیسائیوں کے ساتھ نجران کے علاقوں کا، تو اس میں جو احکامات لکھے ہوئے تھے وہ یہ لکھے ہوئے تھے کہ نجران کے عیسائی ٹیکس دیں گے، اور اگر وہ آپس میں سودی لین دین کریں گے تو اسلام کے زیر سایہ سود کی اجازت نہیں ہوگی، شراب پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 10 سال میں، کتنے سال میں؟ دیکھ رہے ہیں آپ سب کچھ۔ اور آج جس پوزیشن پہ ہم اسلامی ممالک اپنے کیلو کانٹوں کے ساتھ، اپنے تیل کے کنووں کے ساتھ، نیوکلیئر پاور کے ساتھ کھڑے ہیں، ابھی ہم میثاق مدینہ کے سائے کو بھی نہیں پہنچے، جبکہ حضور علیہ السلام نے جو اپنے صحابہ کی ایک جماعت تیار کی، اس میں عجیب عجیب ہیرو پیدا کیے۔ توجہ سے سن رہے ہیں آپ لوگ؟ باقی بوڑھے بزرگ سب برکت کے لیے آئے ہیں، صحیح؟ آپ لوگ میری بات توجہ سے سنو، آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ سے بڑی امید ہے۔ حضور علیہ السلام نے صہیب رومی اپنے ایک صحابی کو بھیجا، روم، یورپ بھیجا اس زمانے میں، کہ جاؤ ان کے علوم اور فنون سیکھ کر آؤ، ان کی زبان سیکھ کر آؤ۔ حضور علیہ السلام نے غزوہ احزاب میں جب بہت سارے ممالک، آج کی نیٹو افواج، 10 سے زیادہ قبائل یک بارگی مدینہ منورہ پر حملے ہوئے، تو رات میں حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کون ہے میرا ایک ہیرو جو جا کر اس ساری جماعت میں پھوٹ ڈالے، اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، وہ بیان فرماتے ہیں سردی کی رات تھی، حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے مجھے ایسی پروٹیکشن نے کور کیا۔ آج کل تو کارٹونوں سے یہ چیز سمجھ آنا بالکل آسان ہے، وہ آرٹیفیشل پروٹیکشن نظر آتی ہے۔ اس صحابی کا بیان ہے بخاری شریف کہ مجھے اللہ کی طرف سے ایک ایسی رحمت نے کور کیا کہ سردی کا احساس جاتا رہا۔ میں نے خندق کراس کی، میں گیا ان گروہ میں جو احزاب، بہت سارے گروہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کی غرض سے آئے تھے، ان کے درمیان بیٹھ کے ایک کو دوسرے کی بات کی، دوسرے کو تیسرے کی بات کی، آپس میں لگا کر آرام سے نکل آیا۔ کل صبح اس لشکر میں پھوٹ پڑ چکی تھی۔ یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ سلمۃ بن الاکوع ایتھلیٹ صحابی، ایک واحد صحابی، حضور علیہ السلام کے مال غنیمت کے اونٹ اور گھوڑے کوئی مشرکین یا کچھ اور لوگ لے کے مدینہ منورہ سے بھاگ گئے، ایک اکیلے صحابی نے ان سرکشوں کے لشکر کو بھی کور کیا، سارا مال غنیمت بھی کور کیا، واپس لا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں مال مویشی اور وہ بندے واپس جمع کرائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، الیوم یوم سلمہ، ٹوڈے از ڈیڈیکیٹڈ ٹو سلمہ، آج کے دن سلمۃ بن الاکوع کے نام ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اپنی اولاد پر نگاہ رکھیں، ان کو آنے والے وقتوں کے لیے تیار کریں، یہ آپ کا کام ہے۔
اچھا کھانا پینا، اچھی آسائشیں، سب کچھ یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا ہے۔ اچھا نظریہ، اچھا عقیدہ، اچھی ڈیسٹینیشن، آگے کیا کرنا ہے، مسلم امہ کو لیڈ کرنا ہے، یہ سب کچھ یہ جو کٹ پڑ گئی قطر کو، یہ من جانب اللہ پڑ گئی اور یہ صحیح ہو گیا۔ اگر میں اس کو دیسی الفاظ میں لمیٹنا چاہوں، یہ بالکل وقت کی ضرورت تھی پڑھنا، یہ پڑھی، سب کو اپنے اپنے لالے پڑھے، اور بیچ میں اللہ پاک نے ہم ادار ماروں کو عزت دے دی۔ پچھلے 10 دنوں تک جو ہمیں قرضہ خواہ سمجھتے تھے، آج ہماری ویلیو ہے، ہمارے لیے ترانے گائے جا رہے ہیں، ہمارے لیے پروٹوکول لگ رہا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں اس شخص کی عزت ہے جو جنگ میں پیش رہتا ہے، جو مصلحت میں، جو قراردادوں پہ چلتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے اس دنیا میں۔ یہ دنیا اور خاص طور پہ یورپ کا منافقستان، یہ صرف اور صرف ڈنڈے کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کریم نے حالات بدل دیے، اللہ اور سرخروئی عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، ہم میں سے بعض لوگ ابھی بھی نالاں ہیں کہ یہ حرمین شریفین کی سیکیورٹی ہمیں کیوں مل گئی۔ مثال کے طور پر سعودی عرب کے ہندوستان کے ساتھ بھی ٹریڈ کے تعلقات ہیں، اگر وہ اپنی اس نیوکلیئر پاور کو سیکیورٹی دے دیتا تو ہم بولتے سعودی والے تو کافر ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ وہ نیوکلیئر پاور کو سیکیورٹی دے دی۔ اب وہی سیکیورٹی اللہ پاک نے اگر پاکستان کے جھنڈے کو دے دی تو اس پر شکر بجا لانا چاہیے، یا اللہ یہاں تک آپ نے پہنچا دیا، کلمہ طیبہ کے اور بھی مقصد پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے سارے معززین اور خاص طور پہ بیٹھے ہوئے میرے یہ پہلے صف والے نونہالان امت، آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی ہمیں یہ دھمکا رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہمارا اسلحہ ہے، تو یہ کایا آپ پلٹ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمت مردہ مدد خدا کا مظہر بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔